ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین کرام، دوستان محترم، عزیزان گرامی قدر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ آج بھی دن اہمیت کا حامل ہے اور کل بہت بڑی اہمیت کا حامل، جس کو عشرہ محرم کہتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو عشرہ ہے، اس میں رسول اللہ کے گھرانے کو بے انتہا اذیت دی گئی، اور یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، دیگر جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کی طرف سے جو اذیتیں دی گئی ہیں، تو اس مہینے میں اس 10 عشرہ کے اندر کسی چیز مسرت کا، خوشی کا اظہار کرنا مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا، سنی تو نہیں کرتے۔ حالانکہ نکاح سنت رسول ہے، وہ کسی دن بھی منع نہیں ہے، مگر سنی اس دن میں اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اہل بیت پر پانی بند تھا، اہل بیت کو تکلیف دی جا رہی تھی، اس بنا پر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی خوشی کا آپ اظہار نہیں کر سکتے۔ محرم الحرام امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی مہینہ یہ عظمت والا تھا، جب یہ نسبت امام حسین سے ہو گئی تو پھر یہ اور باعظمت ہو گیا۔ 39 برس پیر زین العابدین، جن کا نام پیر سجاد تھا، عابدین کی وہ خوبصورتی، اس کو کہنے امام زین العابدین، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کربلا میں بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے بھی شہید نہیں ہوئے، اور پھر یہ حسین کی کرامت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یزید میرے خاندان کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن قیامت تک حسینی سادات زین العابدین سے رہیں گے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے کہ اہل بیتی، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ صحیح نجیب الطرفین سید، ماں کی طرف سے بھی سید، باپ کی طرف سے بھی سید، حسنین کی اولاد ہو، اگر ایک بندہ بھی محلے میں، قصبہ میں، بستی میں، شہر میں رہتا ہے تو پورے محلے کے لیے وہ امان ہے، ایک بھی رہتا ہو، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اہل بیتی امان لامتی، کتنا بڑا مقام ہے رسول اللہ کے گھرانے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کے اندر بڑی فتوحات ہوئی ہیں، لاکھوں مربع میل اسلام حکومت نے فتح کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 1947 کے بعد پاکستان نے ایک چپا بھی زمین کا حاصل نہیں کیا، ہماری مسلح افواج نے، پاکستان نے ایک چپا زمین کا کہیں سے نہیں لیا، دیا ہے۔ کتنے فوجی مروائے ہیں، لیکن قطع زمین کا حاصل نہیں کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم اتنے مدبر تھے کہ آپ نے لاکھوں مربع میل فتوحات کی، لاکھوں مربع میل فتوحات کی۔ دستور یہ تھا، جو اصحاب بدر ہوتے تھے اور جو جنگ میں بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، والسابقون الاولون،
جب غنیمت کا مال آتا تھا باہر سے تو ان کو سب سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ ویلکم۔ فاروق اعظم ممبر پہ جلوہ گر ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے کو حصہ 1/2 دیا اور پورا حصہ امام حسنین کریمین کو دیا۔ بیٹے نے تھوڑا سا اختلاف کیا کہ بابا میں تو بدر میں بھی تھا، میرا حصہ تو زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے جواب دیا بیٹا حسین جیسا حسین دکھا، حسن جیسا حسن دکھا، اور ان کی والدہ جیسی کوئی والدہ لے آ، اور ان کے باپ جیسا باپ دکھا، ان کے نانا جیسا نانا دکھا، پھر حصے کا مطالبہ کرنا۔ یہ کائنات میں بے مثال گھرانہ ہے، وہ سادات کا گھرانہ ہے، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی مثال ہی کوئی نہیں۔ یہ تو لوگوں نے اختلاف بنایا نا جی، فلاں جگہ جنگ ہوئی، فلاں جگہ یہ ہوا، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ منافقین ہمیشہ سازشیں کرتے آئے ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں۔ 2 بھائیوں کو بے شک وہ سادات بھی ہوں، ان کو لڑا دیا جاتا ہے، یہ منافقین کا کام ہوتا ہے۔ صحیح کام چل رہا ہے، کاروبار صحیح ہو رہا ہے، ایسے منافق ہوں گے، ایسی چنگاری ڈالیں گے، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ منافق کا کام یہی ہوتا ہے، 2 بھائی بھی آپس میں اختلاف رائے ہو جائے گا۔ اللہ کرے جو بھائی آپس میں اکٹھے کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اتفاق دے۔ ویسے اس پاکستان میں ہے مشکل، جو گھرانے چل رہے ہیں الحمدللہ بڑی بات ہے، لیکن منافقین جو ہوتے ہیں وہ کبھی متحد نہیں رہنا دیتے۔ یہ ان کی سازشیں تھی، اختلاف رائے ہوا ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اختلاف رائے ہے، مجتہد تھے، مجتہد سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی، اس پر سزا نہیں ہوتی، اگر مجتہد کی تعریف کو سمجھو نا۔ جنگ جمل کے اندر بھی شرکاء کو گرفت نہیں ہے، البتہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، برملا عقیدہ ہے، علی جس مقام پہ بھی ہوگا علی حق ہے، علی کا فیصلہ حق ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن حق ہے، علی کا فیصلہ حق ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں شیر خدا کے پاس جاتا، علی اس مشکل کو حل کر دیتے۔ بولو مولا علی اس مشکل کو حل کر دیتے۔ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحیم تھے، آپس میں شیر و شکر تھے۔ اب رحماء کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحابہ آپس میں رحیم تھے، شیر و شکر تھے۔ اب کوئی بندہ اٹھ کر کہہ جی فلاں جگہ جنگ ہوئی، فلاں ہوئی، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، آپ سکوت اختیار کرو، خاموش رہو۔ حضور کے صحابہ کا بڑا مقام ہے، صحابہ کا جب اتنا درجہ ہے تو بتاؤ مصطفیٰ کے گھرانے کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ ہے بھائی؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اعتصموا عبارت ہے، اعتصم یعتصم اعتصام، الف عین تا، تو نہیں تا باریک ہے، یہ قریب المخرج ہے، تو پر ہے، تا باریک ہے، صوم اعتصام پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، اعتصام کا معنی یہ ہے۔ حبل رسی، حبل رسی، اکٹھے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، بٹ نہ جاؤ، فرقوں کے اندر الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ حضور کی جماعت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 سب کے سب ناری ہوں گے، الا ملتن
واحدتن، ایک جماعت نجات والی ہوگی۔ عرض کی صحابہ نے آقا وہ کون ہیں؟ فرمایا ما انا وعلیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ خدا کے لیے میں تنقید نہیں کر رہا، اس حدیث کی روشنی میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے میں تو جی حنفی ہوں، لہذا حنفی کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، حنبلی بھی سنی ہے، مالکی بھی سنی ہے، شافعی بھی سنی ہے، امام جعفر کے ماننے والا ہے وہ بھی سنی ہے، امام حسن کے ماننے والا ہے وہ بھی سنی ہے، امام حسین کے ماننے والا ہے وہ بھی سنی ہے۔ یہ سنی نیا نام نہیں ہے، یہ کچھ 100 سال کی پیداوار نہیں ہے، یہ 500 سال کی پیداوار نہیں ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء کے غلام جو صحابہ، ان کے جو نظریات تھے، جو ان کے عقائد تھے، وہی اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ ناز کرو تمہارا تعلق ایسی جماعت کے ساتھ ہے۔ شہادت کے اندر کچے واقعات، بے تکے واقعات، کوئی واقعہ کہیں سے پکڑا، کوئی کہیں سے پکڑا، کسی کذاب نے اس کو بیان کر دیا، اس کو بھی روایت کے اندر لے آئے۔ میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، جو صحیح تاریخ کا واقعہ ہے اس کے مطابق میں بیان کرتا ہوں۔ اس خاندان اہل بیت کے 19 یا 20 افراد تقریباً امام حسین کے کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ یہ جو 72 کہا جاتا ہے کہ 72 تن میں دوں گا، یہ 72 کے 72 اہل بیت نہیں تھے۔ بولو اہل بیت 19 یا 20، باقی حضور کے صحابہ تھے، اہل بیت کے حبدار تھے۔ اگر حسین لڑنے کے لیے تشریف لاتے تو مدینہ کے بہادر لوگ آپ کے ساتھ آتے، پھر اس طرح کا راستہ اختیار نہ کیا جاتا، پھر یزید سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا۔ کوفے کے اندر کہ بے شمار کوفیوں نے خطوط لکھے امام حسین کے پاس، ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حسین علی مقام کا جھگڑا یزید سے کوئی نہیں تھا، یزید کا آپس میں اختلاف کوئی نہیں تھا۔ یزید کی طرف سے صرف یہ پیغام گیا تھا، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور امام علی مقام، ایک دو اور صحابہ کے نام تھے، ان کے نام گئے، اور یہ مدینہ کا جو گورنر تھا یہ اہل بیت کا عہدیدار تھا، اس نے کہا میری جرت نہیں ہے کہ میں امام حسین جیسی ہستی کو کہوں کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ مروان اس میں شامل تھا۔ مروان کی شرارت یہ تھی کہ آپ ان کو بلاؤ، اندر کمرے میں جب آ جائیں تو مانیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، بیعت کریں، نہ کریں تو ان کو یہاں مار دو۔ امام حسین لشکر لے کر گئے تھے، باہر کھڑا کر دیا، فرمایا اگر آواز اونچی ہو جائے میری تو اندر آ جانا ورنہ خاموش رہنا۔ حسین علی مقام اس تدبیر کے ساتھ گئے، فرمایا میرا جیسا آدمی اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے پھر مدینے کو چھوڑ دیا۔ یزید کے ساتھ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، حسین اس میں سے حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، حسین حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین حصہ لینے گئے تھے، حکومت لینے گئے تھے، تخت و تاج لینے گئے تھے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میں نے کافی دیر تمہید باندھی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین نے کہا کچھ نے اس سے مراد قرآن ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ قرآن بھی ٹھیک ہے، اللہ کی رسی ہے، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، یہ بھی صحیح ہے کہ اہل بیت بھی اللہ کی رسی ہے۔ قرآن اور اہل بیت یہ لازم ملزوم ہے۔ قرآن کو بھی مانو، مضبوطی سے پکڑ لو،
اعلی طہار سے محبت کرو، ان کے دامن کو تھام لو، ان کے مقام کو سمجھو، ان کی عظمت کو سمجھو، جس کے لیے حضور ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان فرما دیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کا سردار ہے۔ علی کو ماننا ہوگا، شیر خدا کو ماننا ہوگا۔ یہ حضور نے ہاتھ اونچا کر کے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں وارث ہوں، جس کا میں آقا ہوں، علی اس کا آقا ہے۔ اور حضور نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، قرآن اور دوسری اہل بیت۔ ایک جگہ سنت رسول بھی ہے، وہ بھی صحیح ہے، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو پڑھو اور اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک نکتہ میں بتا رہا تھا آپ کو، آگے چلتا ہوں۔ امام زین العابدین 39 سال کے قریب ہجری 61 کے بعد، ہجری 61 میں آپ کی شہادت ہے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی زہری عمر حسین پاک کی تھی، اور آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اور امام زین العابدین کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، آپ 40 سال کے لگ بھگ بعد میں دنیا میں رہے، لیکن پیر امام نے اس انداز سے جیسے آج کل ذکر حسین کیا جاتا ہے ایسے نہیں کیا، بلکہ میں برملا کہتا ہوں جیسے ہماری مسجد میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اس انداز پر امام زین العابدین نے حسین کا ذکر کیا۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، جو طریقہ حسینی ہے اس کو اپناؤ۔ حسین علی مقام نے آپ کی شہادت کے بعد پیر سجاد نے ماتم نہیں کیا، بی بی زینب نے ماتم نہیں کیا، بی بی صاحبہ نے بال نہیں کھولے، بی بی صاحبہ نے زنجیر زنی نہیں کی، شام کی بازاروں کے اندر بھی بی بی صاحبہ نے زنجیر زنی نہیں کی، ان کوفہ والوں نے کی ہے، لہٰذا یہ کام کوفیوں کا ہے، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ حسینیوں کا کام یہ ہے کہ مل کر بیٹھ کر ذکر حسین ٹکا کے کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے، مردے بھی آ جائیں تو مردے بھی زندہ ہو جائیں۔ صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت گئیں، 1400 سال کے قریب عرصہ ہو گیا، آج بھی اہل بیت کا ذکر باقی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو اہل بیتی امان الامتی، اے حسنین دے نانا فرما دینے اہل بیتی امان الامتی، ایدہ ترجمہ پہ ہوندہ ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ جتنے حسینی بیٹھے ہو، جتنے چشتی نقشبندی قادری نظوی بیٹھے ہو، سارے حسینیوں رب کعبہ دی قسم سنی حسینی ہوندہ ہے، حسین ہمارے آئے، آؤ مل کے کہہ دو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا ہے کی باتوں میں نہ آنا،
باتوں میں نہ آنا. ناگوری صاحب میرے پاس آ جائیں کہیں. دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا. خبردار آل اطہار کا احترام کرنا ہے، اہل بیت کی محبت کرنی ہے. حضور نے فرمایا ہے اہل بیت امان لامتی، اے میری اہل بیت میری امت واسطے امان ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. الحمدللہ ایک دن نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، سنی صرف عشرہ دے اندر نہیں بلکہ سارا سال. رب کعبہ دی قسم سارا سال کیا پوری زندگی میرے فرما آقا حسین کا ذکر کرے، شہادت حسین بیان کرے. علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کی بھی قیمت ادا نہیں ہوگی. پہلے اصغر جیسا اصغر تو دکھا ہو. کتنا حسین ہوگا جو حسین کا بیٹا ہوگا، کتنا سونا ہوئے گا جڑا امام حسین دا بیٹا ہوئے گا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. خبردار مضبوط کر لو، مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو. امام جعفر فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، لوگو ہم اللہ کی رسی ہیں. بولو ہم اللہ کی. اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر اسلام کا دعوے دار ہے وہ مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں. فردوس دہلوی کی عبارت میں پڑھنا چاہتا ہوں. لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. بولو کتنے سال؟ میں قرآن کی آیت پڑھ دوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یہ 50 کو کہتے ہیں. پیچھے ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 کو کہتے ہیں. 50 نکال دو تو کتنے بن گئے؟ 950 سال. یہ نص قطعی سے ثابت ہے. عمر تو زیادہ تھی، 950 سال تبلیغ فرمائی. وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے جو بندے مسلمان ہوئے. اب تبلیغ میں نقص نہیں تھا، پیغمبر کی تبلیغ میں نقص نہیں تھا. وہ آگے زمین ہی بنجر تھی، زمین ہی ایسی تھی. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرمائی. اگر کسی بندے کو 1000 سال عمر مل جائے، وہ دن کو جہاد کرے، رات کو عبادت کرے، شب بسری کرتے ہوئے ساری رات خدا کا ذکر کرے، اور دن کو جہاد کرے، اور 1000 سال حج کرے اور طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے. صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ظلمن مارا جائے. جو ظلمن مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. ظلمن مارا جائے. فرمایا علی لم یعالق یا علی جو لم یشم رائحۃ الجنہ. اگر آپ سے اس کو پیار نہیں ہے وہ جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں چکھے گا. جنت ایسے مل جائے گی. علی کو چھوڑ کر جنت لوگے، حسن کو چھوڑ کر جنت لوگے، حسین کو چھوڑ کر جنت لوگے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. اب ہم بوڑھے بیٹھے ہیں، حاجی اسلم صاحب بیٹھے ہیں، ادھر بھی بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ہیں. داڑھی سفید ہو گئی ہے، یہ سب چھوٹے ہیں، عمریں چھوٹی ہیں. بڑے بڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. یہ سب کے سب جوان ہوں گے. بولو سب کے سب اونچے بولو، جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے. اس لیے
حج پہ جانا ہے نا، حج پہ تو بوڑھے ہو کر نہ جانا، پھسلو گے، مر جاؤ گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے، صحیح نہیں کر سکو گے، طواف نہیں کر سکو گے۔ اس عمر میں جانا ہے تو پھر جوانی میں جاؤ، توبہ کرنی ہے تو بڑھاپے میں نہیں کرنی، پہلے شروع کر دو جوانی میں۔ یہ بھیڑیا نہیں، بھیڑیا آپ نے بے شک شہری لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑیا کو۔ بھیڑیا آخری عمر میں آ کر یہ بڑا پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے، پھر بے وقوف تو شکار تو کر سکتا نہیں، بھاگ تو سکتا نہیں، اب تیرا بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ جوانی میں توبہ کی جائے تو فرمایا وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ پیغمبری شیوا ہے۔ جوان ہو، طاقت ہو، شباب ہو، پیسہ ہو، مال ہو، سیم و زر کے خزانے ہوں، عہدہ ہو، پھر اس کے بعد رک جائے، برائی سے رکے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی ویسے پڑا ہوا ہے، میری طرح کمزور ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اب آپ اس کو کہو یہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ کا کیا فائدہ؟ اب چل تو سکتا نہیں ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ نگوری صاحب، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ جب میں نے بالپور کا واقعہ پڑھا اور سنا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسلامیہ یونیورسٹی یہ مخلوط تعلیم کا جرم ہے۔ لبرل لوگ علماء پر اعتراضات کرتے تھے، علماء نے پہلے بتایا تھا کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بچیوں کی تعلیم الگ ہو، بچوں کی تعلیم الگ ہو۔ آج مخلوط تعلیم کے یہ نقصانات ہیں کہ 5500 5500 تو انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار بچیاں ہوں گی جن کی عصمتوں کو لوٹا گیا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کوئی کہیں سے کھڑا بھی نہیں ہوا، کہیں سے آواز نہیں اٹھی، ہر بندہ مست ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں کیا، مہنگائی ہے تو ہمیں کیا، پٹرول مہنگا ہے تو ہمیں کیا، اگر کائنات کی ہر چیز مہنگی ہے تو ہمیں کیا، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ نہیں نہیں لوگوں، ظالم کے آگے کھڑا ہونا ہے، جبر کے آگے کھڑا ہونا ہے، جفا کے آگے کھڑا ہونا ہے، وقت کے جابر سلطان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسینیت۔ یہ ضمناً بات آ گئی، افسوس، دل روتا ہے، سب اولاد والے بیٹھے ہو، رب کعبہ کی قسم ایسی گفتگو سن کر شرم آتی ہے، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے تو۔ یہ حالات ہے تمہارے، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔